مجلس خدام الاحمدیہ سیرا لیون کے تحت سال نو 2023 کا کامیاب پروگرام۔ جدت کے نام پر کئی تقریبات انسانی زندگی کی ضروریات میں شامل کر دی گئی ہیں، جبکہ ان سے بآسانی اجتناب ممکن ہے۔ لوگ اپنی مذہبی اور معاشرتی اقدار کے خلاف دیگر رسومات اور رواجوں پر بلا سوچے سمجھے عمل کرتے ہوئے اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے جا رہے ہیں۔ اس دور میں جماعت احمدیہ ہی وہ واحد جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کو ہر ملک و قوم کے رسوم و رواج سے بچا کر اصل اسلامی تعلیم کی جانب موڑ رہی ہے۔ انہی تقریبات میں سال نو کا آغاز دنیا کے ہر ملک اور ہر رنگ و نسل کے لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جس پر مذہبی اقدار کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی جماعت احمدیہ سے وابستہ دین اسلام کے پیروکار اپنی دینی اقدار کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ سیرا لیون اگرچہ مسلم اکثریتی ملک ہے، لیکن کرسمس اور نئے سال کو بھی بطور تہوار مکمل طور پر منایا جاتا ہے۔ ہر عمر کے مسلمان بھی عیسائیوں، ہندوؤں اور دیگر مذاہب کے ساتھ سال کا آخری ہفتہ شور و غوغا، ناچ گانے اور دیگر لغویات میں مصروف رہتے ہیں۔ مجلس خدام الاحمدیہ سیرا لیون کے تحت سال نو کے آغاز پر خدام اور اطفال کو زمانے کی اس رو سے بچانے کے لیے ایک مؤثر تربیتی پروگرام تشکیل دیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد خدام اور اطفال کو خلیفہ وقت کے ارشاد پر لبیک کہنا اور منع عن عمل کو یقینی بنانا تھا۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1 جنوری 2023 کو مکرم محمد مورس کمارا صاحب مبلغ سلسلہ صدر مجلس خدام الاحمدیہ سیرا لیون کی منظوری سے شعبہ تربیت کے تحت مجلس خدام الاحمدیہ سیرا لیون کو سال نو کا کامیاب پروگرام منانے کی توفیق ملی۔ پروگرام سے قبل نیشنل عاملہ کی آن لائن میٹنگ ہوئی۔ پروگرام کے انفو گرافکس بنا کر شیئر کیے گئے۔ خدام کے واٹس ایپ اسٹیٹس اور ڈسپلے پکچر کے لیے خصوصی امیجز بنائے گئے، جسے خدام کے علاوہ لجنہ اماء اور انصار نے بھی لگایا۔ اقتباسات، شارٹ ویڈیوز اور میسیجز بھی بھجوائے گئے۔ پروگرام کے تحت نئے سال کے سنگم پر نوافل کا اہتمام کیا گیا۔ بیشتر مجالس میں باجماعت نوافل ادا کیے گئے۔ نیز بعض مجالس میں خدام اور اطفال نے ساری رات مساجد میں ہی گزاری تاکہ الصبح نماز تہجد اجتماعی طور پر ادا کی جائے، مبادا گھر جانے سے نماز تہجد رہ جائے۔ اسی طرح خدام و اطفال نے نفلی روزہ بھی رکھا اور عیادت مریضان کے لیے ہسپتال گئے اور مریضان کو نئے سال کی مبارکباد دی اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔ نماز تہجد، اجتماعی سحری، نماز فجر اور دروس کے بعد خدام و اطفال نے تلاوت بھی کی۔ انفرادی طور پر صدقہ دیا گیا۔ نیز حضور انور کی خدمت میں دعائیہ خطوط لکھے گئے اور پودے لگائے گئے۔ اسی طرح پروگرام کے مطابق مجالس میں مثالی وقار عمل کا انعقاد کیا گیا۔ خدام و اطفال نے سڑکوں سے پلاسٹک بیگز اور کچرا اٹھایا۔ مساجد کی اندرونی اور بیرونی صفائی کی گئی۔ نالیوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ سڑکیں برابر کی گئیں۔ نیز مختلف خالی پلاٹس اور وارف کی صفائی کی گئی۔ انصار، لجنہ اماء اور ناصرات بھی وقار عمل میں بھرپور حصہ لینے کے ساتھ ساتھ دیگر پروگرامز میں شامل ہوئیں۔ اسی طرح بعد نماز عصر فٹ بال گیمز کا انعقاد کیا گیا۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے 30 دسمبر 2022 کے خطبہ جمعہ میں جماعت کو جن دعاؤں کی تحریک فرمائی، وہ بھی خدام و اطفال سمیت تمام احباب جماعت تک فوری پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ احباب جماعت سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کو باثمر فرمائے اور خدام و اطفال کو 5 وقتہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے، آمین۔ رپورٹ ذیشان محمود، نائب صدر ثانی،
مجلس خدام الأحمدیہ سیرا لیون۔ آواز شیخ لطیف احمد۔